اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر۔ شب قدر کی اہمیت، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ شب قدر خداوند متعال نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اور کچھ راتوں کو اپنے لیے چنا۔ جس روز کو خداوند متعال نے اپنے لیے چنا اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ کو اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان کو اپنے لیے رکھا، اور راتوں میں سے جس رات کو خداوند متعال نے اپنے لیے چنا وہ شب قدر کی رات ہے۔ قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو قدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر، چونکہ اس رات میں تمام انسانوں کی تقدیر کو معین کر دیا جاتا ہے کہ اس سال سے اگلے سال تک کیا ہونا ہے، اس کی موت، اس کی حیات، اس کے رزق کو چونکہ معین کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رات عظمت والی رات ہے، یہ رات برکت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ العظمہ، لیلۃ الفضیلہ، یہ فضیلت والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں اس کو۔ تیسری ایک وجہ یہ ہو شاید کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، ساری رات وہ عبادت میں گزارتا ہے، تو وہ صاحب منزلت ہو جاتا ہے، صاحب فضیلت ہو جاتا ہے، صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک پورا سورہ خداوند متعال نے اس کی شان میں نازل کر دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر۔ سب سے پہلے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یعنی ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ البتہ اب یہ بات جدا ہے کہ یہ دفعی ہے یا یہ جو ہے وہ تنزیلی ہے، دفعی ہے، یا مثلا اکٹھا ایک ہی دفعہ قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا ہے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ لیکن مہم یہ ہے کہ اس رات میں ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، یا اس رات میں ہی قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتدا ہوئی ہے۔ مثلا آیت اللہ ہادی معرفت کا یہ نظریہ ہے کہ کچھ آیات اس شب قدر میں نازل کی گئی ہیں، سارا کا سارا قرآن مجید وہ نازل نہیں ہوا ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں، جیسے آیت اللہ طباطبائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن مجید سینہ اطہر حضرت رسول پاک پہ نازل کیا گیا ہے۔ تو پہلی فضیلت اس رات کی کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، کہ اس شب میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر۔ تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر میں۔ اس میں سب سے پہلا خطاب رسول پاک کو ہے، اور پھر پوری انسانیت کو اس کا خطاب ہے کہ تم سارے کے سارے انسان بھی مل کے اس کو درک نہیں کر سکتے ہو کہ اس کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے، مہینوں سے افضل ہے، الف شہر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے یعنی 83-84 سال کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ جو اس ایک رات کو انجام دیتا ہے اس کی عبادت ایک طرف ہے، اور 83
سال اور کچھ مہینے کی عبادت ایک طرف بنتی ہے، چونکہ یہ 1000 مہینے 83 یا 84 سال بنتے ہیں، اس کی عبادت ایک طرف۔ اور پھر اس رات کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ اس رات میں اعمال کو انجام دیتا ہے اس کے اعمال جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہوئی کہ نزول قرآن۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ یہ 84 سال سے افضل ایک رات۔ تیسری اس میں فضیلت کیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں گے تو وہ فرشتے کس پہ نازل ہوں گے، وہ فرشتے کہاں جائیں گے؟ تو وہ فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ وہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں، وہ فرشتے کس طرف جاتے ہیں؟ تو وہ فرشتے یقیناً حجت خدا پہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مقدرات کو لکھ دیا جاتا ہے تو حجت خدا ان مقدرات پہ امضا کرتے ہیں، وہ سائن کرتے ہیں کہ اس کی موت، اس کی حیات، اس کا رزق، ہر چیز جس کو لکھا جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ مقرر شدہ چیزوں کو لے کے تو وہ حجت خدا پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یقیناً وقت کی حجت خدا امام زمانہ ہے، تو وہ یقیناً امام زمانہ کے پاس آتے ہیں۔ معصومین کی بھی یہ سیرت رہی ہے کہ معصومین نے ہمیشہ اس رات کو اہمیت دی اور ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزاری۔ اس رات کے اعمال ہیں مخصوص جو مفاتیح الجنان میں اور دیگر دعاؤں کی اور اعمال کی کتابوں میں ذکر ہیں۔ کچھ مشترک اعمال ہیں، قرآنی اعمال، کہ جن کو انسان سر کے اوپر قرآن رکھ کے معصومین کا واسطہ دے کے ان کو انجام دیتا ہے، جو شروع ہوتے ہیں بک یا اللہ، بک یا محمد، بے محمد، بے علی، اس طرح وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں مفاتیح الجنان میں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ان اعمال کو۔ 2 رکعت نماز ہے، نماز شب قدر کی، اس میں الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور نماز جب ختم ہو تو 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کی جائے۔ چونکہ شب ضربت بھی آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین کی اس میں تلاوت کی جائے، جو 100 دفعہ تقریباً ہے، صلوات کی تلاوت کی جائے۔ دیگر اعمال ہیں کہ جو انسان مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی شب کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔